میرا ویزا آ چکا تھا اور میں بہت پریشان تھا۔ اماں کے رہنے کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میری منگیتر کا میسج آیا اور ہم دونوں اسی وقت اولڈ ہوم چلے گئے۔ اگلے دن میں اماں کو بہانے سے شاپنگ کروا کے اولڈ ہوم چھوڑ کر چلا آیا۔ اپنے مستقبل کے لیے مجھ کو یہ قربانی دینی تھی۔ 4 سال بعد میرا آن لائن نکاح ہوا اور بیوی بھی جرمنی آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک روز ایک پاکستانی نے میری ماں کے بارے میں ایسی خبر سنائی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام جمشید ہے اور میں کومل نام کی لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کومل کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو میری بات کو سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جو میں نے کبھی کسی اور میں محسوس نہیں کیا۔ وہ میرے قریب بیٹھتی تو مجھے لگتا جیسے دنیا کی ساری الجھنیں کہیں غائب ہو گئی ہوں۔ لیکن اس لڑکی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور اپنی زندگی کو جیسے تیسے خود سنبھال رہی تھی۔ اس کے اندر ایک تلخی بھی تھی جو وقت کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، لیکن وہ تلخی میرے لیے نرم ہو جاتی۔ جب وہ مسکراتی تھی تو میں دنیا کی ہر نعمت بھول جاتا تھا۔ میرے پاس ایک ماں تھی جو روایتی سوچ رکھتی تھی۔ ان کے لیے خون، رشتہ اور خاندانی حسب نسب سب کچھ تھا۔ ان کے مطابق جو بھی لڑکی خاندان سے باہر ہو وہ ہمارے لائق نہیں ہو سکتی۔ ان کی نظر میں کومل صرف ایک یتیم لڑکی تھی جس کا کوئی پس منظر نہیں تھا۔ ماں نے کئی بار مجھ سے کہا کہ میں کسی اچھی شریف لڑکی سے شادی کروں جو خاندان سے ہو۔ میری ماں نے میری پرورش بہت تکلیف سے کی تھی۔ انہوں نے میرے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قربان کیا تھا، اور اب میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کرتا تو یہ ان کے دل کو توڑنے جیسا ہوتا۔ لیکن دوسری طرف کومل تھی جو میرے لیے پوری دنیا بن چکی تھی۔ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں مرد تھا اور کمانے والا مرد، اگر میں چاہتا تو زبردستی کرتا۔ دوسری طرف کومل کا انداز بھی بدل چکا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ اگر تم مجھے اچھے ماحول میں نہیں رکھ سکتے تو پھر میں اپنی ہنسی خوشی سے بھری ہوئی زندگی کو خراب کیوں کروں؟ لیکن محبت روٹی نہیں بناتی۔ اگر تم مجھے اچھا مستقبل دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے باہر کے ملک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے انٹرویو کے بعد منتخب کر چکے تھے اور ویزا بھی آنے والا تھا۔ اس نوکری میں تنخواہ بھی اچھی تھی، رہائش بھی کمپنی والوں کی طرف سے تھی اور آنے جانے کا سارا خرچ وہ لوگ خود اٹھا رہے تھے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کیونکہ جہاں پر میں صرف پارٹ ٹائم جاب ہی کیا کرتا تھا اور کبھی کبھار تو پورا ہفتہ گزر جاتا اور میرے پاس جیب میں 100 کا نوٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے میں ایک دن مجھے خوشخبری ملی کہ مجھے وہ نوکری مل گئی ہے اور میرا ویزا بھی آ چکا ہے۔ میں نے خوشی خوشی اپنی ماں کو بتایا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خوشی نہیں تھی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ میں اگر باہر چلا گیا تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے مجھے اکیلے پالا تھا، میری پرورش کی، میری ہر دکھ سکھ میں وہی شریک رہی، اور اب جب میں ان کو تنہا چھوڑ کر کسی اور ملک جا رہا تھا مجھے ان کے لیے صدمے سے کم نہیں تھا۔ میں نے رشتہ داروں میں سے ایک کزن سے بات کی جو کراچی میں رہتا تھا۔ وہ بظاہر تو شریف لگتا تھا لیکن اس کی باتیں مجھے کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اماں تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے رہ سکتی ہے جب تک میں سیٹل نہ ہو جاؤں؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، لیکن تم مجھے ہر مہینے 50,000 روپے بھیج دینا تاکہ میں ان کا خیال رکھ سکوں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ میری ماں کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا اور میں کبھی بھی اپنی ماں کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی آفر بالکل پسند نہیں آئی۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف ایک نام آیا، کومل۔ شاید وہی مجھے کوئی راستہ دکھا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلو تھی جہاں سے مجھے امید کی روشنی ملتی تھی۔ میں نے فوراً فون کیا۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ باہر ملیں گے۔ میں نے بتایا کہ نوکری مل گئی ہے لیکن مسئلہ میری ماں کا ہے اور میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ کومل نے خاموشی سے ساری بات سنی اور پھر ایک لمحے کو گہری سانس لی جیسے وہ کوئی اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس کے پاس ایک ترکیب ہے جو ہمارے سارے مسئلے کا حل ہو سکتی ہے۔ کومل نے میری بات سننے کے بعد تھوڑا سا سوچا اور پھر کہنے لگی کہ جس ہاسٹل میں وہ رہتی ہے اسی سڑک پر کچھ فاصلے پر ایک عورتوں کا اولڈ ہاؤس بھی ہے جہاں پر بوڑھی عورتیں رہتی ہیں اور ان کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کو وہیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میری ماں ہے، ان کو میں اولڈ ہاؤس میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کی ہے میرے لیے، انہوں نے سب کچھ چھوڑا ہے، وہ میری ہر تکلیف میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اور اب جب مجھے ایک اچھا موقع ملا تو میں ان کو تنہا کسی اجنبی جگہ کیسے چھوڑ دوں؟ کومل میری طرف دیکھتی رہی اور پھر بہت نرمی سے بولی کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم تھوڑا سا کھلے دل سے سوچو۔ اولڈ ہاؤس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر لوگ اپنی ماں کو چھوڑ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔
کچھ لوگ واقعی مجبوری میں ایسا کرتے ہیں اور ان کی نیت بری نہیں ہوتی۔ وہاں پر تمہاری ماں جیسی عورتوں کے لیے ایک اچھا ماحول ہوتا ہے۔ ان کو اپنی عمر کی عورتیں ملتی ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہیں۔ اپنے جیسے لوگوں میں رہنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتی۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتی ہیں۔ ان کی عبادت کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو سارا دن نماز پڑھیں یا تلاوت کریں۔ کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہاں پر پکا پکایا کھانا ملتا ہے۔ ان کے کپڑے دھلے ہوتے ہیں، بستر صاف ہوتا ہے، دوا وقت پر دی جاتی ہے، واک کرنے کی جگہ ہوتی ہے، دعا کرنے کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہاں کا سٹاف ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کبھی اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اولڈ ہاؤس کا مطلب اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دینا، لیکن کومل نے مجھے دوسرا رخ دکھایا تھا۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ جانتی تھی کیسے کسی کے دل کو قابو میں لانا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میرے لیے ماں سب کچھ ہے، اور وہ اسی پہلو سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کل ہم لوگ وہاں چلیں گے، ماحول دیکھیں گے، اگر اچھا لگا تو بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ مہینے کے کتنے پیسے لیتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہنے لگی کہ تمہارا کزن تو 50,000 مانگ رہا ہے صرف ماں کو رکھنے کے لیے، اور وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کتنا خیال رکھے گا۔ لیکن وہاں پر مہینے کے 50,000 نہیں لگیں گے اور تمہاری ماں کا خیال بھی اچھی طرح رکھا جائے گا۔ میرے دل میں ایک کشمکش پھر سے جاگ اٹھی۔ مجھے ایک طرف ماں کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا، اور دوسری طرف کومل کی باتیں تھیں جو میرے دل کو سکون دے رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا، اگر کومل مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے تو میں کم از کم اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں، اور اپنی ماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ پھر بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دونوں کو اپنے ساتھ باہر لے جاؤں گا۔ لیکن کومل کا کہنا تھا کہ جب تک میری نوکری پکی نہیں لگتی وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی۔ وہ خود بھی ایک خوددار لڑکی تھی، اسے اپنی سیفٹی کی فکر تھی، یا کچھ وہ مجھ سے کچھ چالاکیاں بھی کر رہی تھی کیونکہ وہ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کر رہی تھی۔ لیکن میں اسے دل سے چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میں شاید محبت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سہارا بھی ڈھونڈ رہا تھا جو میرے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر کھڑا رہے۔ کومل میرے لیے وہ سہارا بن سکتی تھی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہوتا اور صرف میری ہو، اور وہ بھی کماتی ہو تاکہ ہم دونوں مل کے اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں، میری ماں کا بھی خیال رکھ سکیں اور اپنی زندگی کو آگے لے جا سکیں۔ کومل کی باتیں سن کر میں آہستہ آہستہ اس کی سوچ کا قائل ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے کہنے پر میں نے سوچ لیا کہ اگلے دن ہم اس اولڈ ہاؤس کا وزٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کیا واقعی میں وہاں ماں کو رکھا جا سکتا ہے۔ اگلے دن میں اور کومل اس اولڈ ہاؤس کا وزٹ کرنے نکلے۔ سورج ہلکی روشنی کے ساتھ نکلا ہوا تھا، موسم بھی خوشگوار تھا۔ ہم ایک رکشے میں بیٹھ کر وہاں پہنچے۔ ہاسٹل سے وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، بس 15-20 منٹ کی مسافت پر واقع تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو باہر سے دیکھنے میں تو کسی درمیانی درجے کا ہوٹل لگ رہا تھا۔ جس نے ہم سے آنے کا مقصد پوچھا، کومل نے کہا وزٹ کرنا ہے۔ اجازت ملی تو ہم اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک صاف ستھرا کوریڈور تھا جہاں دیواروں پر خوشنما تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بیٹھنے کا علاقہ تھا جس میں کچھ بوڑھی عورتیں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھیں اور کچھ خاموشی سے دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اندر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ایک کمرے میں دو عورتیں رہ رہی تھیں۔ ہر کمرے میں ایک الماری، ایک پلنگ اور کھڑکی کے ساتھ پردہ لگا ہوا تھا۔ فرش بالکل صاف ستھرا تھا، پنکھے چل رہے تھے اور ہوا کا گزر بھی مناسب تھا۔ غسل خانے الگ سے بنے ہوئے تھے جو روز صاف کیے جاتے تھے، اور جہاں کارپٹ بچھی ہوئی تھی، جائے نماز رکھی ہوئی تھی، قرآن پاک کا شیلف بھی تھا۔ چند عورتیں پودوں کو پانی دے رہی تھی، کوئی گھاس کی صفائی کر رہی تھی تو کوئی بس بینچ پر بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ ایک ملازمہ ہمیں لے کر گھوم رہی تھی اور سب کچھ دکھا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مہینے میں 4 دفعہ ڈاکٹر آتا ہے، سب کا چیک اپ کرتا ہے۔ جو بیمار ہوں ان کے لیے دعا الگ سے تجویز کی جاتی ہے، جو نظر سے کمزور ہوں ان کے لیے اینک بنوائی جاتی ہے، جو سن نہیں سکتے ان کے لیے مخصوص آلات کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔ کھانا ہم بہت صاف طریقے سے بناتے ہیں۔ دن میں 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اور مہینے کے صرف 18,000 روپے چارج کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ مجھے لگا کہ یہ جگہ میری ماں کے لیے بری نہیں ہے، اور 18,000 روپے سن کر میں زیادہ بھی نہیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ جگہ مناسب ہے اور جہاں میری ماں محفوظ رہ سکتی ہے۔ 50,000 دینے سے بہتر تھا کہ میں یہاں دے دوں اور اپنی ماں کو ایک محفوظ اور پرسکون ماحول میں رکھوں۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ماں کو یہاں لانا اور ان کو یہ بات سمجھانا کہ وہ یہاں رہیں، کیونکہ میں نے اب تک ان کو کومل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی بتایا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔
میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئیں کیونکہ وہ بہت کم نکلتی تھی۔ میں نے ان کے لیے نئے کپڑے بھی خریدے، ان کو تیار کر کے ساتھ لے گیا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ لے جا کر کہا کہ تھوڑی دیر جہاں بیٹھتے ہیں کیونکہ کافی تھک گئے ہیں۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی لیکن مان گئی اور میں نے ان کو ایک صوفے پر بٹھا دیا اور اندر چلا گیا۔ اولڈ ہاؤس والوں کو پہلے ہی سارا سامان بھجوا چکا تھا۔ میں نے اندر جا کر کہا کہ میں اپنی ماں کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ مجھے جانے نہیں دیں گی۔ آپ ان کو آرام سے سنبھال لینا اور ان سے محبت سے پیش آنا۔ انہوں نے کہا یہی تو ہمارا کام ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ایک بار پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ باہر بیٹھ کر میرے انتظار میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے خبری تھی لیکن میرے چہرے پر اطمینان تھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم واپس گھر جائیں گے۔ میرے دل میں عجیب سی کسک محسوس ہوئی لیکن میں نے آنکھیں بند کر لی اور وہاں سے نکل گیا اور پھر سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا کیونکہ مجھے اگلے دن کی فلائٹ پکڑنی تھی اور میں جرمنی جا رہا تھا جہاں مجھے اپنی نوکری جوائن کرنی تھی۔ کومل نے شروع سے ہی کہا تھا کہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گی جب تک میری نوکری پکی نہیں ہو جاتی اور میں سیٹ نہیں ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کی زندگی کے سارے فیصلے خود کیے ہیں۔ وہ اتنی آسانی سے کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ہر بات کو ناپ تول کر دیکھتی ہے۔ اس نے کہا کہ شادی ایک بڑا فیصلہ ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ آتی تھی کیونکہ اگر ایک اکیلی لڑکی احتیاط نہ کرے تو پھر کون کرے گا۔ میں جرمنی پہنچا تو شروع میں حالات آسان نہیں تھے۔ وہاں کا موسم مختلف تھا، لوگ مختلف تھے، زبان مختلف تھی۔ میں نے شروع میں چھوٹے موٹے کام کیے، ایک ساتھ 2 جگہوں پر کام کیا، لیکن ریسٹورانٹ میں پلیٹیں دھوتا، کبھی گودام میں سامان اٹھاتا۔ رفتہ رفتہ میں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی اور اپنی محنت سے ایک کمرے میں مستقل نوکری بھی حاصل کر لی۔ پھر میں نے رہنے کے لیے ایک اچھی سی کالونی میں چھوٹا سا فلیٹ تلاش کیا جہاں کرایہ مناسب تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی انشورنس بھی کروا لی۔ کچھ عرصے بعد ایک پرانی لیکن اچھی حالت میں گاڑی بھی لے لی۔ سیکنڈ ہینڈ تھی لیکن میرے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ 4 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں نے کومل کو پیغام بھیجا اور اب وہ میری شرطوں کے مطابق سب کچھ مکمل ہو چکا ہے تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ کومل نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ ہم نے آن لائن نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے ساتھ سب کچھ تیار کر کے آئی۔ اس کا ویزا بھی پہلے سے تیار تھا۔ وہ جرمنی آ گئی اور جس دن وہ پہنچی اسی دن میں نے اس سے کہا کہ آج تم میری دلہن ہو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ وہ تیار ہو گئی اور ہم دونوں نے اپنے نکاح نامے کو رجسٹر بھی کروا دیا اور اب ہم دونوں قانونی طور پر میاں بیوی تھے۔ ان 4 سالوں میں میں نے ماں کو اس لیے فون نہیں کیا کہ اگر فون کرتا تو وہ مجھے بلانے لگتی، ضد کرتی اور پھر میرے لیے سب کچھ چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ سچ کہوں تو میں اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 بار اولڈ ہاؤس فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کومل بھی کہتی تھی کہ وہ کبھی کبھی چکر لگا لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں سے ملتی نہیں لیکن دور سے دیکھ لیتی ہے۔ جب میری بیوی میرے ساتھ آ گئی جرمنی جیسی جگہ میں اور پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں رہا تو ہم دونوں جیسے ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ہر دن سیر سپاٹے کرتے رہتے، ہر رات باہر کھانے کا پروگرام بناتے، جیسے ہمارا ہنی مون ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کومل نے اپنی زندگی بھر کی کمائی سونے کی صورت میں اپنے ساتھ لائی تھی جس کی جہاں الگ ہی قیمت تھی۔ ہم نے وہ سونا بینک میں رکھوایا اور اس کے بدلے ایک محفوظ بیک اپ پلان بنایا۔ ہمارا حال اچھا تھا، مستقبل کے لیے بھی ہم پوری طرح تیار تھے۔ خوش تو ہم بہت لوگ تھے۔ ہمارا گھر بس گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا، بیوی میرے پاس تھی اور ہم دونوں نے ایک چھوٹا سا لیکن خوبصورت سا گھر سجا لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد تھا کہ ہم پردیسی ہیں، ایک ایسے ملک میں ہیں جو ہمارا نہیں، جہاں کا ماحول الگ ہے لیکن جہاں کی زبان الگ ہے، جہاں کی ضروریات الگ ہیں اور سب سے بڑھ کر جہاں پر رہنے کے لیے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، جہاں کوئی رشتہ دار نہیں جو پیسے دے دے، جہاں کوئی دوست نہیں جو وقتی سہارا بن جائے، جہاں کسی کے پاس بیٹھ کر دکھ سنا سکیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا نہیں۔ پہلے میں اکیلا رہتا تھا تو گزارا ہو جاتا تھا، کبھی کچھ کھا لیتا، کبھی کچھ کھاتا، فریج میں رکھا ہوا پرانا سلاد کھا لیا، کبھی صرف بریڈ سے گزارا کر لیا، چائے پی لی اور سونے چلا گیا۔ لیکن جب کومل میرے پاس آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے میرے چھوٹے سے فلیٹ میں کچن کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ کون سا کچن ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اسے ہر مسالہ، ہر سبزی، ہر گوشت، پیکنگ والا سامان، ہر ضرورت کی چیز چاہیے تھی اور سب کچھ صرف پیسوں سے آتا تھا۔ میں نے شروع میں بہت کوشش کی کہ اس کی ہر خواہش پوری کروں کیونکہ وہ میری بیوی تھی اور میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جرمنی کوئی سستا شہر نہیں تھا۔
جہاں کا کرایہ الگ تھا، بجلی، پانی، گیس کے بل الگ تھے، کھانے پینے کا خرچہ اپنی جگہ تھا، پٹرول، انشورنس، دوائیاں اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں، سب کچھ ملا کر مہینے کے آخر میں حساب لگاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں گئے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا کیونکہ میں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے خرچے بڑھنے لگے اور پیسے کم پڑنے لگے۔ کومل کی پہلے کوئی نوکری نہیں تھی اور گھر میں رہتی تھی، پھر کافی کوشش کے بعد اسے ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، تو اس نے کہا کہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے۔ وہ نوکری پر جانے لگی۔ اب ہم دونوں کام کرتے، دن بھر کی تھکن کے بعد گھر واپس آتے، کھانا کھاتے اور سوتے۔ زندگی ایک مشینی چکر بن کے رہ گئی تھی، جیسے ہر دن ایک جیسا ہو۔ ہر صبح الارم کی آواز پہ اٹھنا، ہر دوپہر کام کی تھکن میں گزرنا، ہر شام میٹرو میں ایک دوسرے سے الگ الگ آنا اور پھر رات کو چپ چاپ کھانا کھا کے سو جانا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن پھر ہمارے درمیان جھگڑے بھی ہونے لگے۔ کومل اکثر کہتی کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اگر اتنی محنت ہی کرنی تھی تو پاکستان میں ہی کر لیتے، کم از کم وہاں اپنے لوگ تو تھے۔ میں اسے سمجھاتا کہ پاکستان میں اگر ہم پر مشکل آتی تو ہم کسی سے ادھار بھی مانگ سکتے تھے، جہاں کون دے گا؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ویسے ہی الگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہمیں مشکوک سمجھتے ہیں۔ یہاں کا نظام بھی ہمارے لیے نہیں، تم چاہو تو ابھی بھی واپس چلتے ہیں۔ کومل غصے سے کہتی کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں نے بڑی مشکل سے یہ زندگی بنائی ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ کبھی کبھی بات اس حد تک بڑھ جاتی کہ ہم دونوں خاموش ہو جاتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں بالکونی میں آ کے سگریٹ پینے لگتا اور سوچتا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہوں، ہمارا اپنا ایک خاندان ہو، لیکن جرمنی میں بچہ پیدا کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ہسپتال کی فیسیں الگ تھیں، ڈلیوری کے اخراجات الگ تھے، اور اس کے بعد بچے کی پرورش، تعلیم، دوا، علاج، ہر چیز بہت مہنگی تھی۔ ہم دونوں کو بچوں سے بہت پیار تھا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ قدم اٹھا سکے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میری گاڑی چوری ہو گئی۔ وہی گاڑی جو میرے لیے ایک سہارا تھی، وہی گاڑی جو ہمیں کام پہ لے کے جاتی تھی، وہ ایک رات فلیٹ کے نیچے سے غائب ہو گئی۔ میں نے فوراً پولیس کو رپورٹ کی، لیکن کئی دن گزر گئے، کوئی پتہ نہ چلا۔ اب ہمیں میٹرو کے دھکے کھانے پڑے، صبح صبح لائن میں لگنا، رش میں گھسنا اور پھر وقت پر پہنچنے کے لیے دوڑ لگانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسی دوران میری نوکری بھی چلی گئی، وہی نوکری جس کے سہارے میں گھر چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک سروائیو کر رہے تھے۔ وہی نوکری ایک دن کمپنی کی طرف سے ختم ہو گئی، کچھ لوگوں کو نکالا گیا، ان میں بھی شامل تھا۔ اب میں نے جرمنی کا ایک عام مزدور بن کے رہ گیا۔ کبھی کوئی نوکری ملتی، کبھی ختم ہو جاتی، کبھی کوئی کام شروع ہوتا پھر بند ہو جاتا۔ زندگی ایک بار پھر بے یقینی ہو گئی۔ ان سب حالات میں ایک دن مجھے اپنی ماں یاد آئی، وہی ماں جسے میں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا تھا، وہ ماں جو میری آنکھوں کا نور تھی، جس نے مجھے اکیلے پالا تھا، مجھے پالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اس کو 18,000 روپے سے زیادہ کبھی کچھ نہیں دیا، وہ بھی باقاعدگی سے بیچنا بھول جاتا تھا۔ شاید اسی لیے میری کمائی بند ہو گئی تھی، شاید اسی لیے میرا نصیب ساتھ چھوڑ گیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو بھلا دیا تھا، ان کی دعاؤں سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب وقت گزر گیا ہے، شاید میں بہت دیر کر چکا ہوں، لیکن ماں کو یاد کرنا ہی پہلا قدم تھا۔ شاید وہ میری فون کال کے منتظر ہو، شاید اس کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ اب بھی باقی ہو۔ میں نے سوچا کہ اب میں واپس پلٹوں گا، اس بار کام کے لیے نہیں، اس بار اپنی ماں کو لینے کے لیے، اس بار اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے اس کا بیٹا بننے کے لیے پلٹوں گا۔ ایک دن میں نے اولڈ ہاؤس والوں کو کال کیا اور کہا کہ میری ماں سے بات کروا دو، کیونکہ مجھے یاد آ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایک عورت نے فون اٹھایا اور کہا کہ لائن خراب ہے، آپ کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فون ٹھیک کریں اور مجھ سے تھوڑی دیر بعد کال کر لیں، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لائن کئی دنوں سے خراب ہے اور اندر لائن نہیں جاتی، اسی لیے آپ کی بات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کہا اگر اندر لائن نہیں جاتی تو آپ انہیں باہر بلا لیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ وہ اس وقت آرام کر رہی ہیں، ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس بات پر شک ہوا، کیونکہ جب بھی کال کرتا وہ یہی کہتے یا تو وہ سو رہی ہیں، یا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا فون خراب ہے۔ میں نے 2-3 بار ان سے کہا کہ میری بات کروائیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ مجھے چین نہیں آیا۔ پھر میں نے پاکستان میں اپنے ایک کزن کو فون کیا اور کہا کہ ذرا جا کر پتہ کرو کہ ماں ٹھیک ہے یا نہیں، اور مجھے ان کی آواز سنا دو، مجھے سکون چاہیے۔ لیکن میرا کزن بھی پہلے ٹال مٹول کرتا رہا کہ آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں،
پھر بولا کہ بارش ہو رہی ہے آج نہیں جا سکتا، پھر بولا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ جب میں نے سختی سے کہا، بار بار یاد دہانی کرائی، تب کہیں جا کر وہ اولڈ ہاؤس پہنچا تھا۔ اس نے شام کو مجھے فون کہا اور کہا تمہیں ایک بات بتانی ہے جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، تم صاف صاف بات کرو۔ وہ کہنے لگا وہاں پر جا کر میں نے تمہاری ماں کا نام لیا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک عورت مجھے اندر لے گئی اور کہا جس عورت کو تم سغرا بی بی کہتے ہو وہ تو یہاں 1.5 سال سے لاپتہ ہے۔ اچانک ایک دن وہ باہر نکلی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ ہم نے پولیس کو اطلاع دی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لوگ تو 1.5 سال سے مجھ سے فیس لے رہے ہیں، ہر مہینے میں ان کو پیسے بھیج رہا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ میری ماں وہاں نہیں ہے، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تو وہاں ہے ہی نہیں۔ میرے کزن نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ تم وہاں بیٹھے ہو جرمنی میں، ان کا کیا بگاڑ لوگے؟ وہ تو اپنے فائدے کے لیے تم سے پیسے لیتے رہے اور ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے بند ہو گیا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ مجھے لگا شاید یہی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑا تھا۔ اب وہ لاپتہ ہو چکی ہیں، پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر چکی ہیں۔ ان کو بھوک لگی ہوگی، کسی نے ان پر ظلم کیا ہوگا، ان کی آنکھوں میں کیا گزری ہوگی۔ جب انہیں اندازہ ہوگا ان کا بیٹا ان کو چھوڑ گیا ہے، کبھی واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ میں فوراً اپنے فلیٹ میں آیا تو سارے کاغذات سمیٹنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب جرمنی نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، اپنی ماں کو ڈھونڈنا ہے۔ چاہے جہاں بھی ہو انہیں تلاش کروں گا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگوں گا، ان کے زخموں پر مرہم رکھوں گا، ان کے بوڑھے ہاتھ تھام کر انہیں بتاؤں گا کہ بیٹا واپس آ گئے۔ میں نے کومل سے بات کی اور کہا کہ ماں لاپتہ ہو گئی ہے، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، بولی اگر تمہاری ماں لاپتہ ہو گئی ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری محنت چھوڑ دیں۔ یہاں تو زندگی بسانے میں کتنے برسوں لگتے ہیں، ہم نے اپنا سب کچھ اس گھر میں لگایا، اب تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑ کر واپس چلیں گے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری ماں کی کوئی فکر نہیں، تمہیں ان کی آنکھوں میں اترتی بے بسی نظر نہیں آتی؟ وہ ماں جس نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ میں جا رہا ہوں، تم ساتھ چلو گی یا نہیں؟ کومل نے صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، میں یہ سیٹ اپ خراب نہیں کر سکتی۔ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہوں، تم اپنی ماں کو تلاش کرو، اس کا انتظام وہیں کر کے واپس آ جانا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت شدید لڑائی ہوئی، ہم ایک دوسرے کو الزامات دینے لگے۔ میں نے کہا کہ تم خود غرض ہو، تمہیں صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے۔ وہ چیخنے لگی اور بولی کہ میں نے بھی سب کچھ تمہارے لیے چھوڑا ہے، یہاں آنے کے لیے میں نے بھی قربانی دی ہے، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں یہاں کی شہری بن چکی ہوں، مجھے یہاں کی زندگی پسند ہے اور اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس لڑائی کے بعد میں چپ ہو گیا۔ میں نے سامان سمیٹا، کچھ پیسے بچائے، اپنی چیزیں بیچ دی، جو ملا وہ لے لیا، پاکستان کا ٹکٹ بک کرا لیا۔ کومل آخری وقت تک میرے ساتھ ناراض تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تم خود غرض ہو، تم اپنے فیصلے مجھ پر تھوپتے ہو، تمہیں صرف اپنی ماں کی فکر ہے، لیکن تم نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میری ماں کیسی تھی، میرا کیا بچپن تھا، میں کیا جھیلی ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے بس اس کا چہرہ دیکھا اور دل میں کہا شاید میں واقعی خود غرض ہو چکا ہوں، لیکن میں یہ خود غرضی اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں، شاید یہی میری آخری امید ہے، میں اپنی باقی زندگی کبھی چین سے نہیں گزار سکوں گا۔ میں نے جہاز میں بیٹھتے وقت صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ میری ماں کو محفوظ رکھنا، میں آ رہا ہوں ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ شاید میری ماں کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہوگی، ناراض ہو کر خاموشی اختیار کر لی ہوگی اور مجھ سے رابطہ نہ کر رہی ہوگی۔ ویسے بھی ان کے پاس میرا جرمنی والا نمبر کہاں سے آتا، میں نے تو کبھی انہیں وہ دیا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک امید تھی، ایک دھاگا تھا جو میرے دل کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ شاید سب کچھ اتنا برا نہیں ہوا، شاید وہ ابھی زندہ ہوں اور بس مجھ سے ناراض ہوں۔ میں جیسے ہی پاکستان پہنچا، میں سب سے پہلے اولڈ ہاؤس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں پر کیس کروا دوں گا، تم لوگوں نے جھوٹ بولا، مجھ سے 1.5 سال تک فیس لیتے رہے اور ماں وہاں تھی ہی نہیں، ان کا جواب دو۔ لیکن وہ لوگ بالکل بے خوف تھے، ہنس کے بولے کہ جو کرنا ہے کر لو، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تب ہی سمجھ آ گیا کہ ان کے پاس کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی کوئی جواب دہی۔ میں انہیں ڈرا ہی سکتا تھا، کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن ابھی بھی ہماری ماں کو تلاش کرنا باقی تھا۔ میں نے پاکستان کے تمام قریبی رشتہ داروں کو فون کرنے شروع کیے، کچھ کے گھر خود بھی فون کیا، کچھ سے فون پر بات ہوئی، سب نے یہی کہا کہ ماں ان کے پاس نہیں آئی۔ کچھ کو میں نے تصویر بھی بھیجی، کچھ نے تصویر دیکھ کر افسوس کیا، لیکن کوئی ماں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا۔ ہماری فیملی ویسے بھی چھوٹی تھی، میرے والد کے بس ایک ہی بھائی تھے جو کافی عرصے پہلے فوت ہو چکے تھے، میری ماں کی بھی صرف ایک ہی بہن تھی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ باقی جو دور کے رشتہ دار تھے ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ انہوں نے سغرا بی بی کو برسوں سے نہیں دیکھا۔
جب رشتہ داروں سے کچھ نہ بن پایا تو میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا لی۔ ماں کی ایک پرانی تصویر بھی ساتھ لے گیا۔ تصویر جب میں نے پولیس والے کو سامنے رکھی تو اس نے تصویر کو غور سے دیکھا اور بولا کہ ہم کوشش کریں گے، لیکن تب تک آپ سرد خانوں میں بھی پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اطلاع ملے۔ سرد خانہ یہ لفظ سن کر کبھی اتنا خوفناک نہ تھا جتنا اس دن لگا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے خون کھینچ گیا ہو۔ کیا میری ماں واقعی مار چکی تھی؟ کیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی موت کا ذمہ دار تھا؟ کیا میں نے ان کے ساتھ وہی کیا جو کوئی بے رحم بیٹا کرتا ہے؟ کیا میں ظالم بن چکا تھا؟ کیا میں اب بھی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہوں؟ میں ہچکچاتا ہوا ایک ایک کر کے سرد خانوں کے پتے لیتا رہا اور ان کے چکر لگاتا رہا۔ ہر بار دل میں ایک خوف ہوتا، ساتھ ہی ایک امید ہوتی کہ شاید وہاں نہ ہوں، شاید مجھے وہاں کچھ نہ ملے، کیونکہ کچھ نہ ملنا بھی بہتر تھا اس خبر سے کہ وہ مر چکی ہیں۔ پھر ایک دن ایک سرد خانے پہنچا۔ شہر کے ایک کونے میں واقع تھا، کافی پرانا اور سنسان لگ رہا تھا۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے، عمر رسیدہ، چہرے پہ جھریاں تھیں، آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔ تصویر ان کے سامنے رکھی، تصویر کو غور سے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ عورت آئی تھی جہاں۔ میں چونک گیا، میرے ہاتھ سے تصویر گرنے لگی۔ میں نے جلدی سے سنبھالی اور کہا کہ کہاں ہے وہ عورت؟ کہاں ہے میری ماں؟ کہاں ہے؟ بابا جی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے کہ بیٹے، ہمارے سرد خانے کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی لاش 6 مہینے تک لینے نہ آئے تو ہم اسے خود ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر جیسے میرے جسم کی ہڈیوں سے جان نکل گئی، میرے حلق میں کانٹے اٹک کے، میرے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا اور میں ٹوٹنے لگا۔ میں نے پوچھا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں دفن ہوئی؟ بابا جی نے کہا کہ ایک رجسٹر کھولا اور صفحے پلٹنے لگے۔ انہوں نے انگلی سے 1 نمبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم نے اس لاش کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ قبرستان میں لاوارثوں کا ایک علاقہ ہے، وہاں قبر نمبر 367 ہے، وہاں ان کو دفن کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے وہ کس حالت میں یہاں آئی؟ بابا جی نے تھوڑا جھک کر کہا کہ بہت بری حالت میں تھی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ کیا ہوا تھا ہمیں معلوم نہیں، لیکن ان کی لاش ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ کوئی اطلاع دینے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شناختی کارڈ ملا۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ میری آنکھیں باہر آئی اور وہیں کھڑا نہ رہ سکا۔ میرے قدموں میں جیسے بوجھ بڑھ گیا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہوا، دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں، کیونکہ اس سے زیادہ شرمندگی کا لمحہ شاید کوئی میرے لیے ہو۔ میری ماں کوڑے کے ڈھیر پر ملی، میری ماں جو میری سب کچھ تھی، میری ماں جو میری جنت تھی، میری ماں جس نے مجھے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا۔ آج اس کا انجام یہ تھا کہ وہ گمنام قبر میں دفن ہوئی تھی اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہاں سے بھاری قدموں کے ساتھ نکلا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں جو لوگ مجھے ملے وہ سب معمول کے مطابق اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایک شخص اپنی ماں کے لاوارث ہونے کی سزا کاٹنے جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر دیوار مجھ پر ہنس رہی ہو، ہر سایہ مجھے تانا دے رہا ہو، ہر قدم مجھے میرے گناہ کا احساس دلا رہا ہو۔ جب میں قبرستان پہنچا، قبر نمبر 367 کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈیری تھی جس پر کوئی نام نہ تھا، کوئی کتبہ نہ تھا، کوئی پھول نہ تھا، کوئی دعا نہ تھی۔ وہاں بس ایک بے نام وجود دفن تھا۔ میری ماں دفن تھی، میری جنت دفن تھی، میری دعاؤں کا وسیلہ دفن تھا، میری زندگی کی روشنی دفن تھی، اور میں خاموشی سے کھڑا تھا جیسے سب کچھ کھو چکا ہو، جیسے اب کچھ باقی بچا نہ ہو۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی اس مٹی سے لگا دی جو اب میری ماں کی آخری نشانی تھی، اور دھیرے دھیرے میں کہا کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں بہت برا بیٹا نکلا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں تمہیں بھول گیا، اور اب جب یاد کیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماں مجھے معاف کر دو۔ میں نے ماں کی قبر وہاں لاوارثوں کے قبرستان سے ہٹوا کر شہر کے دوسرے بڑے قبرستان میں منتقل کروائی۔ وہ قبرستان زیادہ صاف ستھرا تھا، وہاں پر روز لوگوں کو آنا جانا تھا۔ وہیں پر ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے ایک جگہ خریدی۔ میں نے سوچا کہ یہ درخت گرمیوں میں سایہ دے گا، پرندے چہچہائیں گے، ہوا چلے گی تو میری ماں کو سکون ملے گا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس جگہ کے الگ پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا چاہے جتنے بھی پیسے لگیں، لیکن مجھے وہی جگہ چاہیے۔ میں نے قبر کے لیے نئی کچی مٹی ڈلوائی، اس پر سفید سنگ مرمر کا کتبہ لگوایا، اس پر ماں کا نام لکھوایا، سال پیدائش اور سال وفات بھی لکھوایا، لیکن میں نے تاریخ وفات اپنے اندازے سے لکھی کیونکہ اصل دن تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کتبے پہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی لکھوایا جس میں لکھا تھا کہ یہ وہ ماں ہے جس نے اکیلے بیٹے کو پال پوس کر جوان کیا اور آخر میں تنہا ہی دنیا سے چلی گئی۔ کتبے پر لکھی ہر بات میرے سینے میں تیر کی طرح لگتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر حرف کے ساتھ معافی مانگ رہا ہوں اور ہر لفظ میرے لیے سزا بن گیا ہے۔ جب قبر مکمل ہو گئی، درخت کے نیچے وہ مٹی نئی نئی پڑی ہوئی تھی تو میں پہلی بار سکون سے بیٹھا، کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔
میں نے آنکھیں بند کی اور دعا کرنے لگا۔ میں نے کہا ماں اگر میری آواز اس مٹی کے نیچے سن سکتی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بہت برا کیا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، میں نے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولا، میں نے تمہیں ایک اجنبی جگہ اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اس لائق نہیں تم مجھے اپنا بیٹا کہو، لیکن تم ہی میری واحد دعا ہو، تم ہی میرے واحد سہارا ہو۔ اسی وقت وہاں ایک عمر رسیدہ شخص جو شاید وہاں اکثر آتا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے قبریں درختوں کے نیچے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اگر سکون دینا ہے تو ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کرو۔ قبروں پر آ کر رونا دھونا اور خطبے لگوانا یہ سب دکھاوا ہے۔ ماں باپ کو تب یاد کرو جب وہ زندہ ہوں، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر صرف ندامت بچتی ہے اور ساری زندگی انسان کو جلاتی رہتی ہے۔ یہ بات سن کر میں اور بھی ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے اس شخص نے میرے دل کی ساری حقیقت جان لی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا اور کچھ نہ کہا۔ میں وہیں بیٹھا رہا اس قبر کے پاس اور دعا کرتا رہا، روتا رہا اور دل میں سوچا کہ میں نے کیسے ایک عورت کی محبت کو نام پر اپنی ماں سے بڑا سمجھ لیا اور اس کے کہنے پر اپنی ماں کو دھوکہ دے دیا اور چھوڑ دیا۔ آج میں اپنی ماں کے قبر کے سوا کچھ نہیں رکھتا۔ میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ اب واپس جرمنی نہیں جاؤں گا۔ میرا جینا مرنا یہیں ہے، میری ماں یہیں دفن ہے۔ میں روز قبر پہ جاؤں گا، روز معافی مانگوں گا، شاید میری ماں کے دل کے کسی تہہ میں میرے لیے معافی چھپی ہو۔ میں دن رات اداسی میں رہتا، کبھی ماں کی باتیں یاد آتی تو کبھی ان کی دعائیں، کبھی ان کے ہاتھ کا کھانا، کبھی ان کی جھڑکیاں، سب کچھ یاد آتا اور سینے میں خالی پن محسوس ہوتا۔ اور انہی دنوں ایک دن اچانک کومل کی کال آ گئی۔ میں نے نمبر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ کال کیوں آئی ہے۔ اتنے دن گزر گئے، اس نے کبھی حال تک نہ پوچھا۔ میں نے کال اٹھائی اور کہنے لگی کہ مجھے زندگی کا دوسرا سہارا مل گیا ہے، میں اب کسی اور کے ساتھ ہوں، وہ میری زندگی میں سب کچھ بن چکا ہے۔ یہاں پر لوگ ان رشتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میرے دل میں آگ لگ گئی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا کہ تمہاری زندگی مبارک ہو، تمہیں وہ شہر، وہ فلیٹ، وہ گاڑی، وہ انگریز مرد، سب کچھ مبارک ہو۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تم جیسی خود غرض عورت کا بوجھ اپنے سینے میں اتار کر سکون کا سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے وہیں فون پر اطلاع دے دی اور ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا، لیکن اس تنہائی میں مجھے صرف ماں کا چہرہ نظر آتا۔ وہ دن جب وہ میری انگلی پکڑ کے چلتی، وہ راتیں جب وہ میرے لیے جاگتی، وہ لمحے جب وہ میرے لیے دعائیں مانگتی تھی، اور وہ وقت جب میں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہر دن ایک سزا بن چکا تھا، میری زندگی ایک پچھتاوا بن چکی تھی۔ میں روز جیتا تھا اور روز مرتا تھا، میں روز قبر پہ جاتا، روز معافی مانگتا، لیکن میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، کیونکہ ماں کی بد دعا جیسے میرے تعاقب میں چلتی تھی۔ ہر دن رات مجھے یہی لگتا کہ میری کمائی اسی لیے رکی، میری خوشیاں اسی لیے چھینی، میری بیوی اسی لیے بے وفا نکلی کیونکہ میں نے ماں کی بد دعائیں لی۔ میں اب بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، اسی گھر میں جہاں ماں کی یادیں ہر کونے میں بکھری ہوئی ہیں، اور وہ قبر جہاں میں روز جا کر بیٹھتا ہوں۔ میری زندگی اب صرف توبہ ہے، ندامت ہے اور ایک ایسی معافی کی طلب ہے جو شاید مجھے کبھی نہ ملے۔ میری زندگی اب اس گمنام قبر کے آس پاس ہی رک گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آخری سانس بھی وہیں نکلے گی، میری ماں کے قدموں میں، میری ماں کے درخت تلے، میری ماں کے کتبے کے سائے میں۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔